میں عرض کہہ رہا تھا ایک ہوتا ہے مسئلہ اور ایک ہوتا ہے مسئلے کا عنوان۔ مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے، کبھی عنوان سے فساد آتا ہے۔ عنوان، میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک لڑکا تھا دیہات کا، وہ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی کالج لاہور چلا گیا۔ 6 ماہ بعد اس کے ابو کا جی چاہا میں ملوں، اس کا والد پتہ پوچھ کے ملنے کے لیے چلا گیا۔ اب ہاسٹل میں لڑکا بھی ہے، تہمت باندھا اس کا باپ بھی ہے، اس کے 2-4 دوست بھی ہیں۔ تو ایک دوست نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ابو کے دوست ہیں، فرینڈس، ابو کے یار ہیں۔ وہ بوڑھا سن رہا تھا، اس نے کہا نہیں پتر انہوں بھلیکھا لگیا ہے، میں دے ابے دا یہ دی ماں دا یار ہاں۔ اس نے کہا اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کے ابو کا یار نہیں، اس کی ماں کا یار ہوں۔ اس نے تو اپنے اعتبار سے بات ٹھیک سمجھائی نا، بھئی میرے لڑکے کو سمجھ نہیں میں یار کس کا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کی نفی نہیں کی، اس نے بڑے اخلاص سے اور بڑے محبت سے بات سمجھائی، نہیں میرے بیٹے کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کے ابو کا دوست نہیں، اس کی ماں کا دوست ہوں۔ اب دیکھو تو جیسا عنوان اس نے اختیار کیا، وہ عنوان اختیار کر کے بزرگوں نے بات سمجھا دی۔ مسئلہ عنوان کا ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون، حامان، قارون کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا اللہ ان کو جہنم کی بجائے جنت پر بھیجنے پر قادر ہیں یا نہیں؟ یہ ہے عموم قدرت۔ یہ کیا ہے؟ عموم قدرت۔ ہم نے کہا کہ اللہ قادر ہیں، یہ عموم قدرت ہے۔ ہمارے مخالفین نے کہا کہ جب اللہ نے فرمایا میں جہنم میں بھیجوں گا اور اب اللہ جنت میں بھیجیں گے تو اس کا معنی کہ خدا نے جھوٹ بولا تھا نا، تو اللہ کے کلام میں تم امکان کذب کے قائل ہو۔ ہم نے کہا امکان کذب نہیں، عموم قدرت باری تعالیٰ۔ اس مسئلے کا عنوان امکان کذب رکھیں گے تو فتوے لگ جائیں گے، اور اس کا عنوان عموم قدرت باری تعالیٰ رکھیں گے تو عقیدت بڑھ جائے گی۔ عنوان امکان کذب نہیں تھا، عنوان عموم قدرت باری تعالیٰ تھا۔ اگلی بات پر ہم کہتے ہیں اللہ کر تو سکتے ہیں لیکن کریں گے کبھی نہیں، اسے کہتے ہیں تنزیہ باری تعالیٰ۔ تو ہمارا اعتقاد عموم قدرت باری تعالیٰ کا بھی ہے اور تنزیہ قدرت باری تعالیٰ کا بھی ہے۔ اپنے فرمانے کے خلاف کرنے پر قادر ہیں، یہ عموم قدرت ہے، لیکن کبھی ایسا کریں گے نہیں، یہ تنزیہ باری تعالیٰ ہے۔ ہم عموم کے بھی قائل ہیں اور تنزیہ کے بھی قائل ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھیں، ایسا کریں گے کیوں نہیں؟ کریں گے کیوں نہیں؟ ہم نے کہا دنیا میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ممکنات، نمبر 2 واجبات، اور نمبر 3 محالات۔ ممکنات جو ہو بھی سکے نہ بھی ہو سکے، واجبات جن کا ہونا ضروری ہے اس کا عدم کبھی نہ ہو، ناممکن جس کا نہ ہونا ضروری ہے اور وجود کبھی نہ ہو۔ توجہ رکھنا۔ اب ایک ہے ممکن، ایک ہے واجب اور ایک ہے محال۔ ان تینوں کو پیدا اللہ نے کیا، ممکن کو بھی، واجب کو بھی اور محال کو بھی۔ اب جب ہم یہ کہیں گے کیا ہو سکتا ہے جو واجب ہو وہ ممکن بن جائے، کیا ہو سکتا ہے جو محال ہو وہ ممکن بن جائے، تو جب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے یا ایسا نہیں کر سکتا، جو ممکن ہو اس کے بارے میں کہا کریں، جو واجب اور محال ہو اس کے بارے میں نہ کہا کریں۔ کیوں؟ اگر واجب کو ختم فرما دیں واجب ہی نہ رہے، اگر محال کو وجود دے دیں تو پھر محال ہی نہ رہے۔ اس کو علم الکلام میں کہتے ہیں کہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، قدرت کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر واجبات کے ساتھ قدرت کا تعلق جوڑو گے کہ اس کے خلاف کر سکتے ہیں، واجب واجب نہ رہا، ممکن سے تعلق محال سے تعلق جوڑو گے اس کے خلاف کر سکتے ہیں، محال محال نہ رہا، اس لیے اس کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، تو قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا، وگرنہ دنیا سے واجب اور محال کا وجود ختم ہو جائے گا اور صرف ممکنات رہ جائیں گی، جبکہ ممکنات بھی ہیں، واجبات بھی ہیں اور محالات بھی ہیں۔
یہ بات سمجھ آئی؟ اب یہ المہند ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی نا، وقتی پالیسی تھی نہیں سمجھ آئی، سمجھ نہیں آ رہی نا، وقتی پالیسی تھی، کیوں اس کو پڑھتے ہو؟ ہر نلوتی کی بات نہیں سمجھ آئی، تفرد تھا، کیوں پڑھتے ہو؟ بھئی یہ کہو نا سمجھ نہیں آتی، یہ کتنی آسان سی بات ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی، کسی کو تفرد کہہ دینا ہے اور کسی کو وقتی پالیسی کہہ دینی ہے۔